فی احوال السعداء والاشقیاء وما لهم سورۃ ہود تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة أي فمأواهم الجنة خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ جو لوگ سعید ہیں، جنہوں نے سعادت اختیار کی۔ سعادت کیا ہے؟ اتباع الرسل، انبیاء کی اتباع، پیغمبر کی اتباع، ان کی سنت کے مطابق چلنا۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے۔ ای فمأواہم الجنہ، ان کا ٹھکانہ ان کا جنت میں ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ماکثین فیہا ابدا، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہاں مگر تیرا رب چاہے۔ تو اس استثناء سے کیا مراد ہے؟ تو مفسر فرماتی ہیں کہ یہ استثناء کا معنی یہ ہے کہ ان کا ہمیشہ رہنا جو ہے وہاں جنت میں، یہ کوئی اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اس کے ذمے لازم ہو کہ جنت میں ان کو پہنچائے، یہ اس کی مہربانی ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ پہ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ مخلوق جو ہے اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، اس کی عبید ہے، اس کے بارے میں وہ جو چاہے کرے، لہذا کچھ بھی واجب۔ اگر کسی جگہ ایسے لفظ ملتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا تو اس کی مہربانی ہے، کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ سب کا رزق اللہ پر واجب، تو واجب نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود واجب فرمایا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بل هو موکول الی مشیۃ اللہ تعالی فلہ المنۃ علیہم دائما، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ نے ان کو تسبیح سکھلا دی، تحمید سکھلا دی، جیسے وہ سانس لیتے ہیں، کما یلہمون النفس، جیسے اللہ نے ہر کسی کو سانس لینا سکھلایا ہے، اسی طرح ان کو تسبیح و تحمید بھی اللہ نے سکھلا دی ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ ان آیات میں ایک تو یہ ہے کہ کافر جہنم میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو بھی کفر پہ جس کی موت آئی
یعنی من ماتا یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک پہ موت آئی، اس پر جنت حرام، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک بات۔ اور جن کی موت ایمان پہ آئی، یعنی جنہوں نے اپنے ایمان پہ مستحکم رہے ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ من کان آخر کلامہ، اور جس کی آخری کلام یعنی موت کے وقت آخر میں کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ، فرمایا دخل الجنہ، سمجھو کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ یہاں سمجھنے والا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا جنت جہنم موجود ہیں یا ابھی موجود نہیں ہیں؟ ایک بات کو سمجھیے، بڑا اہم مسئلہ ہے فرق باطلہ کے نزدیک۔ فرق باطلہ جو ہیں یا جو بالکل منکرین قرآن ہیں، اسلام ہیں، منکرین دین ہیں، زنادقہ ہیں، یا جو لوگ یونان کے فلسفے سے متاثر ہیں اور قرآن کو بھی اسی فلسفے کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، پیدا ہوگی لیکن ابھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس میں ابھی کسی نے ٹھہرنے نہیں، ابھی تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا نا، نہ کافر جہنم میں جائے گا، یہ تو سارے فیصلے ہوں گے آخرت میں، جب قیامت کے لیے سب مخلوق اٹھے گی، فیصلہ ہو جائے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، وہاں ایک فریق، ایک جماعت جنتی ہوگی اور ایک جہنمی ہوگی، لیکن ابھی تو کوئی جنت جہنم میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، کوئی بھی جنت میں نہیں، لیکن اللہ ان کو جنت کی نعمتوں سے نواز دیتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ شہداء کے ارواح جو ہیں وہ سبز پرندوں کے اندر ہیں، وہ جنت میں پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، وہاں جو ہے قنادیل ہیں ان کے لیے، ان کے اندر آ کے پھر وہ بسیرا کرتے ہیں، تو وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں، جہنم میں مرنے کے بعد جب اٹھیں گے پھر فیصلہ ہو۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ نے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے تو گھر بنانے کا کیا فائدہ؟ جب گھر بنائیں گے، جب کسی نے رہنا ہو، کبھی آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس بنا دیا، پرائم منسٹر ہاؤس بنا دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس، کوئی آئے گا رہے گا نا۔ تو اگر ابھی کسی نے نہیں رہنا تو کون پاگل ہو گیا ہے کہ وہ بنائے گا؟ تو ان کو ایک اشکال تو یہ ہے کہ بھی جب ہم نے رہنا نہیں ابھی، پھر بنانے کی کیا ضرورت؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنت جہنم ہوگی، لیکن جب وقت آئے گا اللہ بنا دیں گے۔ ایک تو ان کا اشکال یہ ہے، دوسرا اشکال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم نے باقاعدہ چاند پہ اپنے آدمی اتارے ہیں، چاند کی مٹی لے کے آئے ہیں، چاند پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دکھایا گیا ہے، اور ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ زمینوں کے اندر میلوں تک کھدائی کر کے سمندروں کے اندر سے ہم نے تیل نکالا ہے، کہ سمندر کے اندر سے، پانی کے اندر سے پیٹرول نکلایا۔ انہوں نے کہا ہم نے اتنی کھدائی کی ہے کہ زمینوں، پہاڑوں کے اندر سے، نیچے سے
باقاعدہ ہم نے موتی نکالے ہیں، ہیرے جواہرات نکالے ہیں. یہ جنوبی افریقہ میں ڈائمنڈ مائن، یعنی جہاں سے ہیرا نکلتا ہے، وہ کئی ہیں، وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اور وہ اتنی گہری ہے کہ تقریباً 3 میل تک نیچے ہیں. وہاں خاص وردی پہناتے ہیں، پھر آپ کو لفٹ میں نیچے لے جاتے ہیں. اچھا، اسی کے اندر سے وہ باقاعدہ ہیرا نکالتے ہیں. وہ خام مال ہوتا ہے، یعنی کچا. پھر اس کو توڑ کے اس کے اندر سے موتی نکلتا ہے، پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے. ایک ایک ہیرا جو ہے نا $1 بلین کا بھی ہوتا ہے. 1,00,000 2 لاکھ والا تو مجھے ایک مذاق ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، بس ایسے نظر آتا ہے کہ کچھ ہے. ورنہ اگر صحیح معنی میں ہیرا ہو، یعنی کم سے کم 3-4 کیرٹ کا، اور ہو بھی وہ وائٹ، سفید، اور اندر اس کا داغ بھی نہ ہو اور زندہ بھی ہو. یہ مردے بھی ہوتے ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر پانی موجود ہے تو زندہ ہے، اگر پانی نہیں ہے تو یہ مر گیا. مر گئے کی قیمت پھر مردے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اور پھر اس کے درجات ہوتے ہیں کہ یہ وائٹ بھی ہوتا ہے، بلیو بھی ہوتا ہے، بلیو وائٹ بھی ہوتا ہے، یلو بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. SS1 بھی ہوتا ہے، SS2 بھی ہوتا ہے، SS3 بھی ہوتا ہے، اور سب سے اعلیٰ فلورینس ہوتا ہے. میں نے وہ دیکھا ہے، نکلتا ہوا بھی دیکھا ہے، کٹنگ بھی دیکھی ہے. انڈیا، اب تو انڈیا میں بھی ہوتی ہے، گولکنڈا میں. وہ اس مقام کا تو نہیں ہے جیسے بلجیم کی کٹنگ ہے، لیکن پھر بھی اس کے کم سمجھ رہے کہ دوسرے نمبر پر تو ہیں. گولکنڈا ایک جگہ ہے، وہاں باقاعدہ کٹنگ ہوتی ہے، انڈیا میں بھی. اس کا معیار اس بلجیم سے کم ہے. تو ہم اتفاق سے وہاں گئے تھے نا، ساؤتھ افریقہ میں جلسے ولسے تھے، تو انہوں نے کہا چلیں آپ کو آج وہ گولڈ مائن بھی دکھاتے ہیں اور ڈائمنڈ مائن بھی دکھاتے ہیں، سونا کیسے نکلتا ہے اور ہیرا کیسے نکلتا ہے. اور پھر مولوی تو مریض ہوتا ہے، طالب العلم ہوتا ہے نا، پھر تو قرید کی ایک ایک چیز پوچھتا ہے نا. اسی لیے ایک مثال مشہور ہے نا، ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے گیا کسی سے، اور اس سے کہا کہ جناب میرا لڑکا جو ہے ماشاءاللہ وہ ابھی عالم ہے، فاضل ہے، ابھی دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، اور ابھی اس نے فقہ میں تخصص کیا ہے، ابھی وہ افتاء میں تخصص کر رہا ہے انشاءاللہ، اور بہرحال جو عالم ہے وہ دین والا ہے. وہ لڑکی کا باپ جو تھا سنتا رہا. آخر میں اس نے کہا کہ حضرت آپ ایک عظیم شخصیت ہیں اور آپ کا بیٹا بھی عالم ہے، ناراض نہ ہونا، ہم رشتہ قبول نہیں کرتے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میرا اس قسم کا رشتہ دیکھ کر اگلے خوش ہو جائیں گے کہ اتنا پڑھا لکھا عالم لڑکا ہمیں مل رہا ہے. اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ راضی ہوں تو ٹھیک ہے، ناراض ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے بتائیں دوسری وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی مولوی کو مرض ہوتی ہے کتابیں پڑھنے کی، وہ بیوی تھوڑی پڑھے گا. وہ تو بیڈ روم میں بھی کتاب کھول کے بیٹھا رہے گا، اس کو بلانا پڑے گا کہ جی کھانا تو کھا لو، کہ تھوڑا سا رہ گیا دیکھ لوں میں. ان کو مرض ہوتی ہے. اور اگر یہ دیکھنے پہ آئے تو پھر متن بھی دیکھیں گے، حاشیہ بھی دیکھیں گے، شروحات بھی دیکھیں گے، اس کی ساری تشریح دیکھیں. اگر یہ پھر بیوی کو بھی دیکھنی ہے تو اس کا بھی ایک ایک عضو دیکھیں. یہ تو عذاب الہی ہے، ان کو کون رشتہ دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کا بھی یہی حال ہے.
آپ نے اچھا کر دیا، آپ نے وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا جی اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے کوئی عالمہ فاضلہ مدرسے والی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ اور نے کہا پھر تمہارا یہ ہے کہ یک نہ شد دو شد، پھر تو دونوں اپنے اپنے اس میں غرق رہیں گے نا۔ تو بہرحال تو ایک ہماری بیماری ہوتی ہے طالب علم کی، 100 کتاب پڑھ لے نا، ایک اور کتاب دیکھے یار یہ ضرور خرید، وہ یار پہلی 100 تو پڑھو، اور نہیں بھائی یہ نئی چیز آئی ہے دیکھیں تو صحیح نا، چاہے ایسے دیکھ لے سرسری، اندازہ تو ان کو ہو جاتا ہے نا کہ کیا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی، ان سے ایک ایک بات سمجھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب زمین میں ہم نیچے تک چلے گئے، سمندروں کے اندر ہم نے سرنگیں لگا ڈالی، پہاڑوں کے سینے چیر کے ہم نے اندر سے پتھر کے بجائے ہیرے نکال لیے، تو کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم؟ وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر اس کا کوئی وجود ہوتا تو نظر تو آتا نا۔ اس لیے یہ بس کوئی نہیں ہے، 2 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ کہتا ہے جنت جہنم ہوگی لیکن اللہ آخرت میں پیدا کریں گے، ابھی نہیں ہے۔ اور ایک فرقہ جو ہے وہ تو بالکل منکر ہے، وہ کہتا ہے جی نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے، یہ سب مولویوں کے قصے ہیں، ان نے ڈرانے کے لیے ایک جہنم بنا رکھی ہے، اور کسی کو راضی کرنا ہو تو ایک جنت بنا رکھی ہے، وہاں حوریں بھی بٹھا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی جنت جہنم نہیں، ایک بیوی راضی نہیں ہوتی، وہاں 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بچہ رو رہا ہو نا، ماں بڑا پیار سے چپ کراتی ہے، بالکل چپ نہ کرے، وہ کہتی ہے چپ 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 چپ، ابھی بلہ آئے گا تمہیں کھا جائے گا۔ وہ بلے کے ڈر سے چپ ہو جاتا ہے، بلہ ہوتا تو نہیں نا، وہ تو ماں صرف ڈراوے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ او بلہ ابھی آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی مولویوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے کہ جو ان کو پیسے نہ دے اس کو جہنم کا دروازہ دکھا دیتے ہیں، اور جو ان کی نظر نیاز چڑھاتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ماشاءاللہ، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، جتنا بڑا ظالم ہو۔ سبحان اللہ، حضرت آپ کے لیے میں نے رات خواب دیکھا ہے، آپ جنت میں تھے، ان کے لیے یہ خواب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اصل بات سمجھیں، اب بات کو سمجھیں کہ عقیدہ مسلمان کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ النار مخلوقۃ والجنت مخلوقۃ، اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے۔ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں کے نیچے ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان تحت البحر نارا، یہ سمندر جو ہے اس کے نیچے جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے۔ جب ان کو کہا کہ حضرت پانی ہے، پانی تو پانی ہوتا ہے نا، چاہے کڑوا ہو یا میٹھا ہو، وضو تو ہوتا ہے۔ ان پر بھائی میں نے حدیث سنی، حضور نے فرمایا تحت البحر نار، اس کے نیچے آگ ہے، میں آگ والے پانی سے کیوں وضو کروں؟ تو اب مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو سمندر ہے نا، اب یوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے جتنی کرۂ ارض بنایا ہے اس کے 3 حصوں پر پانی ہے اور ایک حصے پر صرف زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس میں پوری دنیا آباد ہے، باقی 3 حصے پانی ہیں، یا دریا ہے یا سمندر ہے یا جزیرے ہیں یا کچھ ہیں، بلائیں ہیں۔ اسی لیے جو پہلے بڑے حکیم تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اپنے پیٹ کے بھی 3 حصے کر لو، 3 حصے پانی ہو، ایک حصہ جو ہے باقی سانس کے لیے اور کھانے کے لیے رکھو تو کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ پانی صاف کر دے گا نا، چائنیز تو علاج ہی پانی سے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ صبح کو اٹھ کے
یہ اتنا بڑے وہ جو گلاس ہوتے تھے نا ہمارے دیہاتوں میں 3 منزلہ، وہ گلاس جو ہے پانی کا بھر کے بالکل ابھی کلی بھی نہ کریں، پہلے پانی پئیں پھر کلی کریں پھر وضو کریں۔ وہ کہتے ہیں 1 2 3 6 تک چلے جائیں، جب 6 گلاس تک آپ پانی پی لیں گے کوئی بیماری آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نالی میں جتنا گند پڑا ہو، ماشکی مشکیتے سے جب پانی ڈالتا ہے سارا چلا جاتا ہے، تمہارا بھی اندر کا گند سارا جو ہے وہ نکل جاتا ہے، گردے بھی صاف ہو جاتے ہیں، ہر چیز صاف ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، ہاں اس کا اظہار قیامت میں ہوگا، ورنہ جنت جو ہے مخلوق ہے، ظاہر جو ہے وہ قیامت میں ہوگی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب جہنم کو لایا جائے گا، حدیث میں ہے کہ 70,000 اس کی لگام ہوگی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی بلا ہے کہ اگر وہ چھڑا دے تو سارے حشر والوں کو جلا کے رکھ دے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اس دن اس کو لے آئیں گے، یعنی پیدا تو پہلے ہو چکی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اب ظاہر باقی جنت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اگر جنت پیدا نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت میں رہو، کھاؤ پیو مزے کرو، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ اگر ولا تقربا هذه الشجرة، اگر اس کے قریب تم چلے گئے نا فتکونا من الظالمین، پھر تم بھی ظالمین میں سے ہوگے۔ تو اب جنت تھی تو آدم حوا کو جنت میں رکھا گیا، اور پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو جنت سے نکالا بھی گیا کہ اب جاؤ زمین میں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا فرمان ہے، اس کا منکری کافر ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جنت ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ کس کی ہے؟ آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے جنت بھی دکھلائی گئی، میں جنت میں داخل ہوا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک سفید موتیوں کا محل بنا ہوا ہے، میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ لمن، یہ کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا جی کہ رجل من العرب، ایک عرب کا آدمی ہے جس کے لیے ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا من العرب، میں بھی تو عرب میں سے ہوں۔ اور نے کہا حضور رجل من قریش، وہ قریش میں سے ایک بندہ ہے جس کا فرمایا انا من قریش، میں قریشی تو ہوں۔ تو جبریل نے دیکھا کہ اب حضور کا شوق زیادہ بڑھ گیا ہے نا، تو اس نے کہا حضور آپ کے محل کا کیا کہنا ہے، یہ تو آپ کے غلام عمر کا گھر ہے۔ یہ تو حضرت عمر آپ کے غلام کا گھر ہے، آپ کا مقام جو ہے اس کا وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ محل کے اندر بھی جاؤں، جب میں اس طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ محل کے دروازے پہ ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ مجھے انا ذکرت غیرتک یا عمر، آپ نے جب حضرت عمر کو بتلایا تو فرمایا مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیور ہے اور اس کے گھر میں عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں کیسے جاؤں؟ حضرت عمر رو پڑے، فبکا عمر،
اور اس نے کہا علیک اغار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر غیرت کرتا، آپ کی وجہ سے تو مجھے جنت ملے گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہ کرتے، لیکن انا اغیر منک واللہ اغیر منی، تو اب یہ ہے اللہ کا فرمان ہے کہ جنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خود دیکھی ہے، تو اس کے بعد بھی ہمیں کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ مسلمان کو تو کسی گواہی کی ضرورت ہے۔ اچھا اب کافر کہتے ہیں جی ہمیں نہیں ملی، اور تمہیں تو ابھی تک وہ مین ہول جو ہے زمین کے اندر، ابھی تک تمہیں تو اس کی تحقیق نہیں ہوئی، وہ برمودا جو ہے ابھی تک تم تو اس تک بھی نہیں پہنچے ہو۔ ایک ایسا بلا ہے وہ علاقہ کہ بحری جہاز جائے تو غائب، اوپر سے ہوائی جہاز اڑاؤ وہ بھی غائب، جو چیز بھیجتے ہیں اس کے اندر چلی جاتی ہے، پھر پتہ نہیں لگتا کہاں گئی۔ بلیک ہول جس کو کہتے ہیں، تمہیں تو ابھی تک اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا ہے، تم جہنم کے بارے میں کیسے تحقیق کر لو گے؟ تمہاری بے وقوفی کا کیا عالم ہے؟ یعنی انہوں نے اسپیشل ہوائی جہاز بنائے جو کیمروں سے اور دوربینوں سے لیس تھے کہ اس علاقے پہ اڑائیں گے اور وہاں کے فوٹو لیں گے تاکہ تحقیق کریں، جب وہ وہاں گئے وہ بھی غائب۔ اچھا یہ پہلے کہتے تھے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ سمندر پانی ہے اس کے نیچے آگ، پانی کے نیچے آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب اپنا انڈونیشیا کے سونامی آئی بالی کا جزیرے میں، جزیرہ بالی ہے انڈونیشیا، بڑا خوبصورت جزیرہ ہے وہ، اور وہاں لوگ جو ہے نا دولت مند جو ہے نا وہ بیچ پہ جاتے ہیں سمندر کے کنارے پہ، نعوذ باللہ، وہاں جا کر جو بے حیائی ہوتی ہے اسے شیطان بھی شرما کے بھاگ جاتا ہے۔ اب مسلمانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان کا شیطان مزے سے فارغ ہے، اس کو قبل کام کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہتے یہ تو میرے بھی باپ نکلے ہیں۔ تو اب وہ سونامی جو ہے نا، جو آپ کے ملک میں بھی سونامی کا تھا، یہ سونامی عذاب تھا اللہ کا۔ وہاں لوگ جو تھے نا یہ سمندر کے کنارے پہ نعوذ باللہ سن بات لے رہے تھے، اور وہ یہ بتلاتے ہیں جو عینی شاہدین تھے کہ پانی ایسے آتا ہے نا سمندر کا لہرا، پھر واپس جاتا ہے، پھر آتا ہے، اسی سے تو وہ لطف اٹھاتے ہیں نا کہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پانی یہاں تک آ گیا پھر چلا گیا، پھر آ گیا پھر چلا گیا۔ وہ کہتی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ پانی واپس جا رہا ہے، آ نہیں رہا۔ اب ہم حیران ہوئے کہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کہتی اتنی دیر گزری کہ وہ پانی جو ہے ایک ہی جگہ سے اتنا اونچا 200 میٹر تک اونچا آیا ہے، اور وہ پانی اتنا گرم تھا جیسے ابھی آگ کے اوپر سے اتارا گیا ہو، اور اسی پانی سے وہ سارے علاقے میں تباہی اور بربادی کر دی، جس کا نام انہوں نے سونامی رکھا۔ اب کہتے ہیں ہاں جی دریا کے نیچے اگر آگ ہے تو سمندر کے نیچے بھی ہو سکتی ہے، اب مانتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، باقی استثناء جو ہے کہ الا ما شاء ربک، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ پر کوئی چیز لازم یا واجب نہیں ہے، وہ چاہیں، اور حالانکہ ان کا فرمان ہے کہ قیامت آئے گی نا جی ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور دوسری جگہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل فنا ہے۔ لیکن یاد رکھو جب قیامت آئے گی نا سور پھونکا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن عرش فنا نہیں ہوگا، کرسی فنا نہیں ہوگی، جنت فنا نہیں ہوگی، جہنم فنا نہیں ہوگی، وہ رہیں گی۔
تو ہالک ان کا کیا معنی؟ تو معنی یہ ہے کہ قابل ہلاک ہیں، اگر اللہ چاہیں تو فنا کر دے، لیکن ان کا فیصلہ ہے کہ وہ فنا نہیں ہوں گی، وہ باقی رہیں گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر تیرا رب استثناء کا معنی یہ ہے کہ لا یجب علی اللہ شیء، اللہ پہ کچھ واجب نہیں ہے، اس نے اگر جنت دی تو کرم ہے، اگر کسی کو جنت ملے گی تو اس کے فضل سے ملے گی، اور جہنم میں ڈالیں گے تو اس کا عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، یہ اس کا احسان ہے کہ نیکی کو بڑھا دیں گے لیکن تمہارے گناہوں کو بڑھائیں گے نہیں۔ واللہ اعلم۔